بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو ایک مشہور محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا ایک واقعہ پیش خدمت ہے، اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو نیک اور صالح اولاد سے نوازتا ہے۔ آپ کے والد کا نام مبارک تھا۔ وہ ایک باغ میں عرصہ سے بطور پہرے دار کام کر رہا تھا۔ ایک دن اس باغ کا مالک اپنے چند مہمانوں کے ساتھ باغ میں آیا اور حکم دیا، مبارک، مہمان آئے ہیں، کچھ میٹھے انار توڑ کر لاؤ اور ان کو مہمانوں کی خدمت میں پیش کرو۔ وہ چند منٹوں میں انار توڑ کر لایا۔ مالک نے انار چکھا تو سخت کھٹا تھا۔ دوسرے کو توڑا، وہ بھی کھٹا تھا۔ مبارک کو آواز دی، ہم نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا، تم کھٹے انار لے آئے۔ وہ دوبارہ گئے اور انار لے آئے۔ مالک نے ان کو توڑا تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ مالک سخت ناراض ہوا، تم اتنے سالوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو، تمہیں آج تک کھٹے اور میٹھے انار میں تمیز نہیں ہے۔ مبارک نے عرض کیا، آقا، بلا شبہ میں کھٹے اور میٹھے اناروں میں تمیز نہیں کر سکتا۔ میں نے آج تک اس باغ کا کوئی انار کھایا ہی نہیں ہے، تو پھر کھٹے اور میٹھے میں تمیز کیسی؟ مالک نے جب ان کا جواب سنا تو سناٹے میں آ گیا اور وجہ پوچھی۔ مبارک بولے، آپ نے باغ کی رکھوالی میرے سپرد کی تھی، اس کا پھل کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ باغ کے مالک نے جب ان کا جواب سنا تو نہایت متعجب ہوا، اور مبارک کے تقوی اور امانت داری پر مہمان ششتر رہ گئے۔ باغ کے مالک کی بیٹی جوان تھی اور وہ اس کے لیے موزوں رشتے کا متلاشی تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ میری بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شخص موزوں نہیں ہو سکتا۔ اس نے مبارک سے کہا، اگر میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت مالک کا جواب نہایت ہی اہم تھا۔ انہوں نے کہا، یہود شادی کے لیے لڑکی کی مالداری کو، عیسائی خوبصورتی کو، اور امت محمدیہ کے لوگ تقوی اور دینداری کو معیار ٹھہراتے ہیں۔ مالک نے ان کا جواب سنا تو مزید متاثر ہوا۔ گھر آ کر اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، بلا شبہ مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے مبارک سے بہتر کوئی رشتہ نظر نہیں آتا۔ یوں مبارک کی شادی اس باغ کے مالک کی بیٹی سے ہو گئی، اور پھر اس مبارک جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت سے نوازا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، جو بڑے مشہور محدث ہوئے اور جنہوں نے اپنے علم سے ایک جہاں کو منور کیا۔ دنیا ان کو امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جو مشہور امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ ناظرین کرام، حلال کھانے سے نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اچھے اخلاق جنم لیتے ہیں، برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بندہ جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ جبکہ حرام کھانے سے نیکی کی توفیق سلب ہوتی ہے، برائی آسان لگتی ہے، برے اخلاق جنم لیتے ہیں، نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، اور خدا کی ناراضگی نصیب ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں دوزخ مقدر بن جاتی ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا
تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ جزاک اللہ۔